بات ہے اس میں ہم نے یہ دیکھا دو ایشوز تھے، ایک تو ڈی لمیٹیشن کا تھا اور ایک ہمارا جو ایکٹ ہے اس حوالے سے تھا۔ ڈی لمیٹیشن پہ بھی ہم ایک ہی پیج پہ تھے، وہ بھی چاہ رہے تھے کہ کورٹ سے ایسا فیصلہ آ جائے کہ یہ الیکشن آگے بڑھ جائیں تاکہ جو الیکٹورل لسٹ ہے اس میں جو خرابیاں ہیں، جو ڈی لمیٹیشن کے ایشوز ہیں ان کو ریزولو کر لیں، مگر افسوس ایسا نہیں ہوا۔ اب آ جاتی ہے بات آپ کے دوسرے سوال کی کہ ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ ایگریمنٹ میں ہیں، بالکل ہیں، ان دا لارجسٹ انٹرسٹ ساری جماعتوں کے ساتھ ہم معاہدے کر چکے ہیں۔ ظاہر ہے سندھ میں رہتے ہوئے جو ہمارا مینڈیٹ ہے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ مسائل حل ہوں، شہروں کے بھی مسائل حل ہوں اور جو اربن ایریاز ہیں، رورل ایریاز ہیں، ان کے بھی مسائل حل ہوں۔ اس وجہ سے ہم نے آصف صاحب، بلاول صاحب سے میٹنگز کی اور ان کی بات پہ آج بھی یقین ہے مجھے، انہوں نے وعدہ کیا ہے، یقین دہانی کرائی ہے کہ جو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے وہ منوہن ان لیٹر اینڈ اسپرٹ ایکٹ کی شکل میں آئے گا، پاورز ڈیوالو ہوں گے اور اسی طرح ہوں گے جس طرح آصف زرداری صاحب نے محنت کر کے صوبوں کو امپاور کیا تھا فرام فیڈریشن۔ 18ویں امینڈمنٹ اس کا حصہ ہم بھی تھے، سارے اختیارات صوبے کو دیے گئے، ایڈمنسٹریٹو پاورز، فائنینشیل پاورز، مگر افسوس کہ صوبہ سندھ ابھی بھی ریلیکٹنٹ ہے پاورز نیچے دینے میں، حالانکہ 27 آفیسز ہولڈ کرتی ہے سندھ گورنمنٹ، ڈپارٹمنٹس۔ ایک ڈپارٹمنٹ ہے لوکل گورنمنٹ جس کے ڈپارٹمنٹس KMC کے ماتحت ہونے چاہیے، جو کہ سپریم کورٹ کا آرڈر کہتا ہے، کاؤنسل کے ماتحت ہونے چاہیے چاہے کوئی بھی میئر بنے۔ وہ پاورز دینے میں ود فائنینشیل پاورز، ود ایڈمنسٹریٹو پاورز ریلیکٹنٹ ہیں۔ میں اس پریس کانفرنس کو بیس بنا کے اس سے فائدہ اٹھا کے آصف صاحب، بلاول صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ ڈیلے جو ہوا ہے اس میں کچھ ہماری طرف سے بھی ڈیلے تھا ایکٹ بننے میں، جو مسودہ بننا تھا، اور آپ کی طرف سے بھی تھا، دونوں طرف سے تھا۔ اب وہ بن گیا ہے۔ اب آصف صاحب سے ریکویسٹ یہ ہے کہ فوراً اس مسودے کو ایکٹ کی شکل میں لایا جائے، پروونشل اسمبلی میں لے کے آیا جائے اور وہاں سے اس کو قانون بنایا جائے تاکہ ہم پہ جو پریشر ہے وہ ختم ہو۔ میں کوئی احسان نہیں لینا چاہتا، وہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے اور آصف صاحب، بلاول صاحب کہہ چکے ہیں کہ جو ہماری ڈیمانڈز ہیں وہ صحیح ڈیمانڈز ہیں، ان کو پورا ہونا چاہیے فار دا بیٹرمنٹ آف لوکل گورنمنٹ۔ بلاول صاحب خود بھی چاہتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ مضبوط ہو، تو فوراً اس پہ امپلیمنٹ کیا جائے، اس کو قانونی شکل دی جائے تاکہ ہم آگے بڑھیں۔ دیکھیں ہمارے 7 ووٹ تھے، ہم نے PTI چھوڑی، اپوزیشن کا ساتھ دیا، آپ نے گورنمنٹ بنا لی، پرائم منسٹر صاحب بن گئے، CM بن گئے، سب منسٹرز بن گئے، سب مزے سے بیٹھے ہیں، میں تو یہ لفظ استعمال کروں گا، مگر جو ایگریمنٹ آپ سے ہوا ہے اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی۔ ہماری کل PM صاحب سے میٹنگ ہوئی تھی، ہم نے کلیئرلی ان کو بولا ہے، انہوں نے ایک کمیٹی فارم کی ہے جو میٹر پرٹین کرتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ سے، وہ دیکھے گی کمیٹی۔ PM صاحب نے وعدہ کیا ہے، ہم نے ان سے کہا ہے کہ سندھ حکومت سے ہمارے معاملات جس تیزی سے آگے بڑھنے چاہیے نہیں بڑھ رہے، آپ انٹروین کریں، اس کی ضرورت ہے ہمیں۔ یہ اگر ایکٹ نہیں بنتا تو ہم کسی چیز میں حصہ نہیں لیں گے آپ کے ساتھ، ہم اپنا فیصلہ پھر محفوظ کریں گے اور رابطہ کمیٹی کے سامنے رکھ کے جو بہتر فیصلہ ہوگا وہ کرنے پہ مجبور ہوں گے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میری ان باتوں کو سیریس لیں۔ تھینک یو۔ ہم انتظار کر رہے ہیں، یہاں سندھ کے جو چیف جو الیکشن کمیشنر ہے ان کا میسج آیا ہے، ہو سکتا ہے منڈے یا ٹیوزڈے کو فروغ بھائی سارے کیس کو لے کے الیکشن کمشنر کے پاس جائیں، راجہ سکندر صاحب کے پاس۔ اچھا وسیم بھائی، جو آپ نے 3 اضلاع کی بات کی، ان 3 اضلاع کے بعد کراچی اور حیدرآباد کا مرحلہ آتا ہے پنچایتی الیکشن کا، جو ڈی لمیٹیشن اور جو ووٹر لسٹوں کا معاملہ ہے وہ 3 اضلاع سے زیادہ اہم کے لیے کراچی اور حیدرآباد میں لگتا ہے، جو
50,000 की यूसी पे एक बना दिया गया और एक 10,000 की यूसी पे बना दिया गया है। अगर ये सूरत इसी पर इलेक्शन हुआ तो एमक्यूएम यकीनन कराची और हैदराबाद के मेयर से जहाज हो गई। तो क्या एमक्यूएम बाइकआउट ऑप्शन पर जा रही है? देखें, जो 14 अजला में इलेक्शन हो रहे हैं उस का हाल तो आपके सामने है। सेकंड फेज़ जो आपने जिक्र किया, ये खदशात हमारे हैं, तभी तो हम कोर्ट में गए थे। डिलिमिटेशन इधर भी उसी तरह हुई है कि जो अर्बन एरियाज़ हैं उनको छोटा करने के लिए रूरल एरियाज़ डाले जा रहे हैं या डाले गए हैं। उसमें हमारा वोट डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अगर हमारी जो जहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ 90 हज़ार की यूसी बना दी गई है और किमाड़ी में 30,000 की यूसी बना दी गई है। ये क्या मजाक है? मैं ये बातें जो कर रहा हूँ, प्लीज़ मैं आसिफ जरदारी साहब आपको एड्रेस कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपसे बहुत उम्मीद है। अगर इस तरह से इलेक्शन कराने हैं, इस तरह से डिलिमिटेशन करानी है, तो फिर क्या फ़ायदा जमहूरियत का? ये जमहूरियत नहीं है। जहाँ जहाँ जिस का वोट बैंक है उस तरह से डिलिमिटेशन होनी चाहिए। आप ये अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा ऑर्डर दे दिया है कि इख्तियारात नीचे जाएं, तो उसका तोड़ ये तो नहीं होना चाहिए कि आप डिलिमिटेशन में इस तरह से इलाके बना दें कि एमक्यूएम को हराने की कोशिश नज़र आए वहाँ से। तो ये अवाम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसको प्लीज़ इलेक्शन कमीशन भी देखें। मेरी सिकंदर साहब से रिक्वेस्ट है, ये कराची है, पूरे मुल्क का सबसे बड़ा शहर है, इकोनॉमिक हब है, ये सबसे ज़्यादा टैक्स देता है। इसके साथ ये खिलवाड़ मत करें। आप पहले ही हुकूमतें इसके साथ खिलवाड़ कर चुकी हैं। सेंसस में आप आधा गिन चुके हो उसको, अब एक और हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है। कराची की आवाम इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। नहीं, कुछ रिपोर्ट्स आपने भी देखी होंगी, डाकू भी आए हैं और पीपल्स पार्टी के जो कारकुनान हैं वो उसमें इन्वॉल्व हैं। मैं नहीं कह रहा, टीवी कह रहा है, मीडिया कह रहा है, आप सबके सामने है कि कौन सी पार्टी वहाँ इस इलेक्शन को ख़राब कर रही है अपने हक में। जाली वोट या ज़्यादा वोट, जब बैलेट पेपर ही उठा के ले गए, आप बैलेट बॉक्स ही उठा के ले गए, तो फिर कौन सा इलेक्शन भाई? दूसरी पार्टियों के निशान ही नहीं है बैलेट पेपर पे। ये मजाक है। इलेक्शन कमीशन इस पर नोटिस ले, इदारे नोटिस लें, किस किस्म का इलेक्शन हो रहा है ये? समझ नहीं आया कि एमक्यूएम ने कीमत ली। खैर, देखें, जो ये इशू है उसको उजागर कर रहे हैं हम। एक प्रोसेस है इलेक्शन का, उसको हम चाह रहे हैं फेयर एंड फ्री हो। जहाँ तक मिनिस्टर्स का ताल्लुक है, मिनिस्टर्स अपनी मिनिस्ट्रीज़ बड़ी अच्छी तरह से चला रहे हैं, ऐसी कोई शिकायत वहाँ से नहीं आई है। के इलेक्ट्रिक के जो कीमतें बढ़ी हैं, ज़ाहिर है हमें भी तशवीश है, हम भी उस पर आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। यही कर सकते हैं। देखें, जब हमारे एग्रीमेंट्स हो रहे थे दोनों जमातों से, फेडरल लेवल पे भी, सूबे पे भी, ये सारी चीज़ें हम कर सकते थे, सारी चीज़ें ले सकते थे उसी वक्त, जैसे दूसरी जमातों ने ली। हम दो सिर्फ फेडरल मिनिस्ट्रीज़ में आए हैं, वो भी उनके प्राइम मिनिस्टर साहब के कहने पे, वरना उसके लिए भी हमने मना किया था। हमारी प्रायोरिटी थी कि पहले एक्ट बने,
بلدیاتی نظام کا جو سپریم کورٹ نے کہا ہے اسی طرح ایکٹ بن کے پاس ہو اور یہ بلدیہ مضبوط ہو. آج بھی ہماری وہی خواہش ہے. ہم جب تک وہ پورا نہیں ہوتا ہم کسی اور عہدے کو لینے نہیں جا رہے. شکریہ. تھینک یو ویری مچ. دیکھیں یہ تو ظاہر ہے پولیس کا محکمہ ہے, وہ اسی طرح جسٹیفائی کرے گا. یہاں تو 240 پہ ایک آدمی کی جان گئی, وہ شہید ہوا, زخمی ہوئے, ہمارے کارکنان کو سر پھٹے ہیں. اس طرح سے تو نہیں ہوتا ہے کنٹرول لا اینڈ آرڈر. اور انٹیریئر سندھ میں کیا ہو رہا ہوگا جب ڈاکو الیکشن میں حصہ لے رہا ہے, بیلٹ باکس اٹھا کے لے جا رہا ہے, تو پھر لا اینڈ آرڈر سمجھ سکتے ہو آپ کیسا ہوگا. ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ.